کسی سے محبت کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ساری دنیا کو چھوڑ دیں، آپ ان لوگوں کو بھی بھول جائیں جنہوں نے اپنے رات اور دن آپ پر قربان کر دیے۔ جانے کتنے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کا بھلا چاہتے ہیں، اور آپ کو ان کا احساس ہی نہیں۔ یہ خود غرضی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا ہماری محبت میں صرف ایک شخص کا حق ہوتا ہے اور کسی کا نہیں؟ ایک شخص کے لیے زندگی وقف کر دینے سے آپ پر دوسروں کا حق ختم تو نہیں ہو جاتا؟ میں سوچتا رہا اور کڑتا رہا۔ میں نے اپنا بہت سا وقت ضائع کر دیا تھا۔ حالانکہ آخری وقت میں جب دلارا میرے زانوؤں پر سر رکھ کر لیٹی تھی تو اس نے نام آنکھوں کپ کپاتے لفظوں سے مجھ سے کہا تھا، سرتاج، میرا غم آپ کو بہت بڑا معلوم ہوگا، لیکن آپ لوگوں سے ملتے رہیے گا، انسانوں سے پیار کیجیے گا، شادی کر لیجیے گا۔ ہو سکتا ہے وہ آنے والی مجھ سے بھی زیادہ آپ کی تابعدار اور خدمت گزار ہو۔ افسوس میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکی۔ میں ہڑک پڑا، بولی، ہمیں معاف کیجیے گا، ہم نے آپ کو بہت ہرایا، پر اب تو ہم خود ہار گئے، زندگی میں آپ کا ساتھ نہ دے سکے، ہمیں معاف۔ اور اس کے بعد اس کی سانسیں اکھڑ گئی تھیں۔ لیکن میں نے انسانوں سے محبت نہیں کی تھی، انہیں جھڑکا تھا، انہیں خود سے دور رکھا تھا، ان سے نفرت کی تھی۔ جس نے بھی میرا غم بٹانا چاہا وہ مجھے اپنا دشمن لگا تھا۔ پر آہستہ آہستہ مخدوم صاحب مجھے میری پرانی دنیا میں واپس لے آئے تھے، اور اب یہ ڈاکٹر، یہ لڑکی عطیہ مجھے زندگی سے، انسانیت سے مزید قریب کر رہی تھی۔ میں نے عطیہ کے ڈرامے میں کام کرنے کا، اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ایک دم اچھل پڑی۔ اس کے تو تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ میرے جیسا نیم پاگل آدمی اس کی کسی ایسی سرگرمی میں حصہ لے گا جو زندگی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ خوشی سے اس کے چہرے پر گلاب کھل رہے تھے، جیسے اس کے کان میں کسی نے اس کی من پسند بات کہہ دی ہو۔ پھر اسی وقت اس نے مجھے میرا کردار سمجھایا، ایک ڈاکٹر کا کردار، بے رحم ڈاکٹر کا۔ جب ڈرامہ شروع ہوا تو اسپتال کا چھوٹا سا ہال ناظرین سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف بچے ہی بچے، ان کے ساتھ ان کے متعلقین۔ زیادہ بیمار بچوں کو ویل چیئر یا بیڈ پر ہی وہاں لایا گیا تھا، پر وہ خوش تھے کہ سب کے ساتھ شریک ہیں۔ یقیناً اس ماحول، اس اجتماعیت کا ان پر اچھا اثر پڑتا ہوگا، پر سب کچھ ان کے لیے ہی تو کیا جا رہا تھا۔ جب میں اپنا کردار ادا کر چکا تو میں نے عطیہ کے چہرے کی طرف دیکھا کہ وہ مجھ سے مطمئن بھی ہے یا نہیں۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، گویا میری کردار نگاری میں مجھ سے کوئی بڑی غلطی سرزد نہیں ہوئی تھی۔ ڈرامے کے اختتام پر جب سب لوگ چلے گئے اور عطیہ اور میں اپنا اپنا چائے کا کپ اٹھا کر باہر اسپتال کے لان میں آ کر بیٹھ گئے تو اس نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے اس کی مدد کی، ورنہ اسے کتنی پریشانی ہوتی۔ میں نے اس سے کہا کہ آئندہ بھی اگر ضرورت پڑے تو وہ مجھے ضرور بتائے، اس کے کام آ کر مجھے خوشی ہوگی۔ وہ اور خوش ہو گئی۔ میرا یقین تھا کہ وہ جو کچھ کر رہی تھی ٹھیک کر رہی تھی۔ اس کی نیک نیتی اور اخلاص کا اندازہ مجھے ہو گیا تھا، لیکن ہمارے یہاں ابھی تک یہ کلچر ہی نہیں بنا کہ کوئی انسان اگر کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنا چاہے تو دوسرے بھی اس کا ساتھ دیں۔ سب بھلائی اور نیکی کا کام تو چاہتے ہیں، لیکن خود اس کام میں شریک ہونا ان پر گراں گزرتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اسپتال کے کاموں کے علاوہ بھی دوسرے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹاؤں۔ ویسے تو اسپتال کی انچارج تھی، پورے سیاہ و سفید کی انچارج، مگر شاید سب سے زیادہ ذمہ دار اور محنتی بھی وہی تھی۔ میں نے کبھی اسے فارغ بیٹھے ہوئے نہ دیکھا۔ اپنی ڈاکٹری کی ذمہ داری کے علاوہ بھی وہ مریض بچوں کو کبھی فزیو تھراپی کراتی رہتی، کبھی انہیں کوئی گیم سکھاتی، اور کچھ نہیں تو ان میں کتابیں اور تحائف تقسیم کرتی رہتی۔ عجیب لڑکی تھی۔ مجھے اس میں دلارا کی جھلک نظر آتی تھی۔ اس میں بہت سی باتیں دلارا سے ملتی تھیں۔ فرق صرف یہ تھا کہ دلارا پروفیشنل نہیں تھی اور گھر میں رہ کر اپنی بساط کے مطابق لوگوں کے کام آتی تھی، جبکہ عطیہ ایک مکمل پروفیشنل لڑکی تھی اور فیلڈ میں رہ کر لوگوں کے کام آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ کا کام اور کام کے علاوہ بھی کوئی مشغلہ ہے؟ ہنسنے لگی، بولی، شکر ہے تمہیں میرا خیال تو آیا، اور یہ کیا تم مجھے ہر وقت آپ کرتے رہتے ہو؟ وی آر کولیگ مین۔ اس طرح کی رسومات سے زندگی پرتکلف ہو جاتی ہے۔ پھر اس نے مجھے کسی غزل کے کچھ شعر سنائے جو اسے بہت پسند تھے۔ ہم نے تڑپ تڑپ کے گزاری ہے زندگی، اشکوں کے موتیوں سے سواری ہے زندگی، اے زندگی ہمارے ذرا حوصلے تو دیکھ، تیرے بغیر ہم نے گزاری ہے زندگی۔ ایک بار تیرے ساتھ گزارے تھے کچھ پہر، اس دن سے ہم کو جان سے پیاری ہے زندگی، لوگوں نے تجھ پہ وارے ہیں دنیا کے خزانے، اے دوست ہم نے تجھ پہ واری ہے زندگی۔ وہ ماحول بہت خوابناک تھا اور وہ لڑکی بہت تابناک تھی۔ پھر اس کی سرگوشیاں کرتی سحر زدہ آواز، اور پھر دل کو چھو لینے والے شعروں کی نغمگی۔
میں کسی اور ہی جہاں میں پہنچ گیا اور مجھے دلارا یاد آ گئی۔ مجھ پر یاسیت طاری ہو گئی اور میں اداس ہو گیا۔ یہ سارے شعر تو جیسے کسی نے میری دلارا کے لیے ہی کہے تھے۔ ایک وہی تو تھی جس نے مجھ پر اپنی زندگی وار دی تھی۔ اس نے میری اداسی بھانپ لی۔ میں نے اسے کبھی کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن مخدوم صاحب اسے میرے بارے میں بہت کچھ بتا چکے تھے۔ وہ بھی اداس ہو گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ آج پہلی رات ہے جو میں دلارا سے دور ہوں۔ آج میں نے اس کی قبر پر پھول بھی نہیں چڑھائے۔ دن، ہفتے اور پھر مہینے گزر گئے۔ مخدوم صاحب کی طبیعت بھی اب کچھ ناساز رہنے لگی تھی۔ اب وہ کم اسپتال آتے تھے۔ اسپتال اس کے معاملات زیادہ تر عطیہ ہی دیکھتی تھی۔ اسٹاف کی تعداد بڑھ گئی تھی اور لوگوں نے ہماری محنت اور نیک نیتی دیکھتے ہوئے اسپتال کے لیے فنڈ بھی دینا شروع کر دیے، جس سے مالی حالت پہلے سے کچھ بہتر ہو گئی۔ ہمارے پاس عطیہ کی کوششوں سے کچھ نئے نوجوان ڈاکٹر لڑکے لڑکیاں بھی آ گئے تھے جو بڑے جوش و لگن سے کام کر رہے تھے۔ عطیہ انہیں وقتاً فوقتاً جدید میڈیکل سائنس پر لیکچر دیتی اور جدید ریسرچ اور ترقیات کے بارے میں بتاتی۔ میڈیکل کالجوں کے کچھ اسٹوڈنٹس بھی اس کے لیکچر سننے آنے لگے تھے۔ میں اب تک اسپتال میں فری لانس کام کر رہا تھا، یعنی میرا کوئی مخصوص کام نہیں تھا۔ کبھی کوئی کام کر لیا، کبھی کوئی۔ ہاں، میں ہر مہینے ڈرامے میں ضرور حصہ لیتا تھا اور میں اور عطیہ مل کر بڑا بھرپور سبق آموز ڈرامہ پیش کرتے تھے۔ میرے اور عطیہ کے علاوہ کچھ بچے اور اسٹاف کے کچھ لوگ اس کے مستقل ممبر تھے۔ ہم نے اس چھوٹے سے تھیٹر کا نام چلڈرن تھیٹر رکھ لیا تھا۔ ہمارے یہ ڈرامے اتنے بھرپور ہوتے تھے کہ اب ان کی شہرت اسپتال سے نکل کر شہر کے اخباروں تک جا پہنچی تھی اور کئی تھیٹریکل کمپنیوں نے عطیہ سے رابطہ کر کے اسے اپنا شو شہر کے بڑے تھیٹر میں کرنے کی پیشکش کر دی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ یہ شو برائے تفریح نہیں بلکہ مقصد کے تحت کرتی ہے، اور وہ مقصد ہے مریض بچوں کی ذہنی صحت، لہٰذا اس نے اسپتال سے باہر تھیٹر کرنے سے منع کر دیا۔ انہی دنوں غیر ملکی طبی وفد اسپتال کی تعریف سن کر دورے پر آیا۔ ہم نے اسے اپنا اسپتال مریضوں اور اسٹاف سے ملوایا، مینجمنٹ اور طریقہ کار دکھایا۔ وفد بڑا متاثر ہوا۔ اس رات اتفاق سے ہمارے تھیٹر کا دن تھا۔ وفد کو معلوم نہیں کیسے یہ بات پتہ لگ گئی۔ ہم نے انہیں نہیں بتایا تھا، لیکن انہوں نے ہمارے یہ تھیٹر دیکھنے پر اصرار کیا اور ہمیں اپنا تھیٹر پہلی بار دن میں کرنا پڑا۔ ان لوگوں کے پاس اپنا مووی کیمرہ تھا۔ انہوں نے پورے ڈرامے کی مووی بنا لی۔ ہمارے ڈرامے بڑے مختصر دورانیے کے ہوتے تھے، زیادہ سے زیادہ آدھے پونے گھنٹے کے۔ اتنی دیر میں ان لوگوں نے مریض بچوں اور دیگر عام لوگوں سے ہمارے اور ہمارے اسپتال کے بارے میں بہت سے سوالات کیے اور چلے گئے۔ بات کو کوئی مہینہ ہونے کو آیا ہوگا کہ ایک دن صبح ہی صبح عطیہ میرے پاس دوڑی آئی۔ اس کے ہاتھ میں سفید رنگ کا ایک لفافہ تھا جو اسے صبح کی ڈاک سے موصول ہوا تھا۔ اس نے ہانپتے کانپتے مجھے بتایا کہ وہ جو اس روز NGO والے ہمارے اسپتال کا وزٹ کر کے گئے تھے، یہ لفافہ انہوں نے ہی بھیجا ہے۔ ان کے ملک نے عطیہ کو ایک بڑے طبی اعزاز سے نوازا تھا۔ انہوں نے ہمارے تھیٹر کی ویڈیو فلم ترجمہ کر کے اپنے بچوں کے اسپتالوں میں چلائی، جس کے وہاں بڑے خوشگوار اثرات مرتب ہوئے تھے۔ اب NGO والوں نے عطیہ کو اپنے آنے اور اس موضوع پر لیکچر دینے کی دعوت دی تھی۔ اس نے ہانپتے کانپتے پھولی سانسوں کے ساتھ مجھے بتایا۔ اس کے ساتھ ایک بڑی رقم کا چیک بھی تھا جو انہوں نے اسپتال کی ضروریات اور دیگر ضروری اکوپمنٹ کی خرید کے لیے دیا تھا۔ عطیہ بہت خوش تھی۔ میں نے اسے مبارکباد دی۔ عطیہ نے NGO والوں کو شکریہ کا خط لکھا، لیکن وہاں جانے اور لیکچر دینے سے معذوری ظاہر کر دی کہ یہاں اس کے پیچھے اس کے کام کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ البتہ یہاں کے معاملات بہتر ہونے کی صورت میں اس نے جلد وہاں آنے کا وعدہ کیا۔ اس کا فیصلہ ٹھیک ہی تھا۔ یہاں اس کے علاوہ کوئی اور اتنا قابل اسپیشلسٹ موجود نہیں تھا۔ اب میں پوری طرح پریکٹیکل لائف میں واپس آ چکا تھا اور اب میری حیثیت اسپتال کے خزانچی کی تھی۔ طبی ضروریات کے علاوہ اسپتال کے تمام معاملات، لین دین، مینٹیننس، پرچیزنگ وغیرہ میں ہی دیکھتا تھا۔ مخدوم صاحب کے مشورے کے بعد ایک دن میں نے عطیہ سے نکاح کر لیا۔ عطیہ کے کہنے پر کوئی رسم وغیرہ ادا نہیں کی گئی، بس ہمارے اسٹاف کے چند لوگ اور میرے گھر والے اس میں شریک ہوئے۔ کھانے کے نام پر ایک گلاس شربت سب کو پیش کیا گیا اور اس کے 2 گھنٹے بعد ہم اس شادی سے فارغ ہو گئے۔ عطیہ اور میں مصروف لوگ تھے، انسانی زندگیاں بچانے کا کام کرتے تھے۔ ہم طویل چھٹیاں، دعوتیں، لوگوں کا ہجوم، کھانے، سیر سپاٹے جیسی عیاشیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک تو یہ کہ ہم مصروف لوگ تھے، دوسرے یہ کہ رسومات مجھے اور عطیہ کو پسند نہیں تھی، لہٰذا ہم لوگ سادگی سے جس دن نکاح ہوا اس کے دوسرے دن ڈیوٹی پر پہنچ گئے۔ میں عطیہ سے شادی کر کے خوش اور مطمئن تھا۔ اب مجھے زندگی کا ایک مقصد مل گیا تھا۔ عطیہ بھی خوش تھی۔ کچھ دن گزرے ہوں گے کہ ایک شب میں اور عطیہ اپنے بیڈ پر سو رہے تھے کہ میں نے دیکھا دلارا آئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں خفگی تھی۔ کہنے لگی، یہ کیسی محبت ہے کہ خود مرتے مرتے کسی اور پہ جا مرے۔ میرے پاس آئے آپ کو دن ہو گئے۔ پچھلی بار میری تربت پہ جو پھول آپ نے چڑھائے تھے
وہ پڑے پڑے سوکھ گئے، کوئی پانی ڈالنے والا بھی نہیں۔ خیر یہ آپ نے اچھا کیا کہ شادی کر لی، میں خوش ہوں کیونکہ آپ خوش ہیں۔ اب آپ خوش رہیے گا، آپ کی خوشی میری خوشی، خدا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، واقعی مجھے دلارا سے ملے بہت دن ہو گئے تھے۔ میں نے عطیہ کی طرف دیکھا، وہ بیڈ پر نہیں تھی۔ میں نے گھبرا کر اسے آواز دینا چاہا، لیکن کھڑکیوں سے جھانکتی صبح صادق کو دیکھ کر رک گیا۔ بیڈ سے نیچے اترا، سلیپر پہنے باہر نکل کر ہال میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں، عطیہ نماز سے فارغ ہو چکی ہے اور دعا مانگ رہی ہے۔ میں بھی جا کر برابر میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے محسوس کر لیا اور مسکرا دی۔ نہ جانے کیا دعائیں مانگ رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ ہاتھ پھیلائے بیٹھا رہا۔ اس نے دعا ختم کر کے منہ پر ہاتھ پھیرے تو میں نے بھی پھیر لیے۔ اس نے مڑ کر میرے منہ پر پھونک مار کر دم کیا، بولی دلارا واقعی جنتی عورت تھی کہ اسے تم جیسے شوہر اور تمہیں اس جیسی بیوی ملی۔ معلوم نہیں عطیہ کو یہ بات کس نے بتا دی تھی۔ بولی میں نے اس کی روح کے سکون کے لیے دعا کی ہے، اب اس طرف جاؤ تو کچھ پھول میری طرف سے بھی چڑھا دینا۔ آؤ تو کبھی جانا مقتل میں ہمارے، دیتے ہیں تمہیں پرسا ٹوٹے ہوئے تارے۔ تربت پہ اداسی ہے، مٹی میری پیاسی ہے، تو پھول چڑھا جاؤ ہاتھوں سے تمہارے۔ Thanks for watching. Like, subscribe, comment.